آپ کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ یا علی مدد. ہماری پہچان ہی علی ہے، علی سے ہی ہم جیتے ہیں، علی پہ ہی مرتے ہیں. بس چند منٹ کے لیے میں نے کچھ پیغامات ہیں جو گوشتاری آپ کی سماعت تک پہنچانے ہیں کہ ہم شیعہ کس لیے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوئے، کب سے ہیں، شیعہ ہے کیا. اصل میں ہے تو شیعہ ہی، یہ سینٹر میں کچھ اور آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے موبائل میں کچھ غلطی ہو جائے تو اسے وائرس کہتے ہیں. یہ زوم انسانیت میں کچھ وائرس آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے ہم مجلس رکھتے ہیں تاکہ ذہن صاف ہو جائیں، یہ کلیئر ہو جائے، تاکہ یہ فولڈر صاف ہو جائے، سافٹ ویئر دوبارہ ہو جائے. اس لیے بار بار مجلس پڑھتے ہیں، ورنہ کل بھی اذان سنی تھی، آج بھی ہو رہی تھی، پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہاں بھی مجلس، وہاں بھی مجلس، وہاں یہ شیعہ کل بھی وہاں بیٹھے تھے، وہاں بھی بیٹھے تھے، موضوع ایک، بات ایک، حسین ایک، خدا ایک. تو یہ ذہنوں میں جو ہمارا ہوتا ہے نا، تاکہ پیغام پہنچ جائے، کچھ لوگ وائرس ڈال دیتے ہیں ہمارے مجلسوں میں، ہماری مسجدوں میں. اس کی کاپی کر کے ان رائٹروں نے، لکھنے والوں نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے، ہماری قوم کے بچے اس میں پریشان ہیں، جسے کہتے ہیں کنفیوز. وہ کنفیوز ہو گئے ہیں، حق اور باطل کی پہچان کرنا مشکل ہو گیا ہے. علی کائنات میں پہلا امام وہ مظلوم ہے جس کو ہمارے اپنوں نے ممبر پر پڑھنے نہیں دیا، ہمیں بھی کھل کر ممبروں پہ نہیں پڑھنے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نصیری نے اتنی بڑی غلطی کی، میرے سامنے آتا تو میں جلا دیتا. یہ میں پڑھا نہیں، سنا نہیں، میرے اپنے دماغ میں جملہ آ گیا. کیوں؟ اس نے علی کی حد بندی کر کے علی روک دیا. ہائے 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 ہائے، اس سے آگے بھی علی تھا. وہ یہاں تک تو بھی سوچنا ہے نا، آپ نے نہیں سوچیں، علی آگے بھی ہے. علی کی تو حد ہی نہیں ہے، اس نے تو بندی لگا دی نا، یہاں تک ہے. لوگ نہیں سمجھے. حقیقت کو سمجھیں، اصل ہے کیا. حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے. آج یہ دن جو ہے اس بی بی کے نام سے منسوخ ہے جس سیدہ کو سید المرسلین کائنات کے اس سردار نے، نبی نے کہا ام ابیہا. دوستو یاد رکھیے، ام کا معنی ماں نہیں. میں دلیل دے کے جاؤں گا تاکہ سمجھ آ جائے، بچوں تک پہ پہنچ. ام کا معنی ماں نہیں. عربی میں ام سے لیا گیا ہے. امے کی 3 شرطیں ہیں کہ ماں بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں. امے کیسے ماں بنے گی؟ کم از کم وہ جو کہہ رہا ہے اس جیسا سامنے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا سننے والا جسے کہہ رہا ہے وہ عورت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو. پاک وہ ہوتا ہے جو ولی ولی اللہ پڑھتا ہے. اور مسنت ولایت پہ اللہ کا چھٹا سچ صادق آل محمد تشریف فرما ہیں. آپ کے قدموں سے علم کی آبشاریں بہہ رہی ہیں، لوگ علم سے سحر ہو کے جا رہے ہیں. میرے مولا نے فرمایا، اے لوگوں، میرے نانا محمد کا نور اللہ نے خود سے اس طرح اختراع کیا جیسے سورج سے شعاعوں کو کیا. حیدری، بڑی مہربانی. آپ کی ذہانتوں کی نظر کی یہ چند بندے نہ سمجھیں، یہ چنے ہوئے ہیں. اگر سارے مل کے بولیں تو لاکھوں کروڑوں ہیں، بلکہ جتنے آپ بیٹھے ہیں 2 آپ کے پاس نکیرین ہیں، وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. اس لیے تعداد کم نہیں ہے. بس آپ کی زبانوں کے تالے، آپ کی ذہان کو کھولنے کے لیے ایک جملہ میں نے کہنا ہے اور میں نے چیک کرنا ہے، اپنی اصل بات پہ آنا ہے اور ختم. یہ ام کا معنی کیا ہے؟ ام اصل میں کہتے ہیں، ام کا معنی جو ہے یہ ہے اصل. ہم کہتے ہیں دراصل وہ بات، دراصل وہ بات، اصل میں وہ بات، اصل. دوسرا معنی اس کا ہے جڑ. جڑ ہوگی تو پودا ہوگا، پھر پودا ہوگا تو شجر بنے گا، پھول پتیاں نکلیں گی. اس لیے تو خدا نے کہا تھا آدم نبی سے، لا تقربوا الشجرہ، اس کے نزدیک نہ جانا. کوئی جڑ ہے نا، کوئی دین کی جڑ ہے. ان دینا عند اللہ اسلام، بہترین دین اللہ کا دین اسلام ہے. اب پہلا نور اللہ نے اپنے نور سے اختراع کیا.
اور پھر کہا اے نور اپنا پتہ بتا۔ یہ سجدے میں سر رکھ کر اسے کہا میں محمد تو محمود، تو مجھے پڑھنے والا میں تجھے پڑھنے والا۔ پھر اللہ نے کہا میں اگر کچھ نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا، تو میری ہے، یعنی ہونے کی وجہ۔ اور پھر اس نور سے ایک اور نور اختراع کیا، پھر اس نے سجدے میں سر رکھا، پھر اس نے کہا من انت علی، میں علی تو اعلیٰ، حیدری۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنی اپنی پہ نازا نہ رہنا، اے محمد میں کچھ نہ بناتا، تجھے نہ بناتا، اگر میں تجھے بھی نہ بناتا علی نہ بنانا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، محمد کی علی ہے۔ پھر اللہ نے کہا تم اپنی اپنی پہ نازا نہ رہنا، میں تم دونوں کو نہ بناتا اگر مجھے فاطمہ نہ بنانی ہوتی۔ اب سجدے میں سر رکھا مولا علی نے، کہا مجھے فاطمہ کا نکاح قبول ہے، میں وحدانیت میں واحد ہوں، میرا دوسرا کف آ گیا ہے، تو اپنی ذات میں کفن احد ہے۔ اللہ کی ذات کا کوئی کف نہیں، علی کی ذات کا کف آ گیا، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اپنے رسول سے کہ کل کہہ دو، تو کہہ دو، کیونکہ میرا پہلا سچ تو ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو کہہ دو کل هو اللہ احد، تو بے شک واحد ہے، مگر تو کہہ دے کہ میں احد ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی زبان سے کہا جس کی زبان سے اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی مرضی کے بغیر جو رسول لغنت نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے ابیہا۔ دیکھیں کوئی باپ واجب اپنی بیٹی کے لیے تعظیماً کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شوہر زہرا آتی ہیں تو کھڑا ہوتا ہے، ادھر فاطمہ آتی ہیں تو محمد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم ہماری اصل ہو۔ حیدری، کیا آپ ہماری اصل ہیں؟ تو اس لیے کہا، پھر مکمل نبی نے کیسے کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کیونکہ تو نے کسی کو، نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، تو نے بنائے وہ ہیں جن کے بیٹے بھی ہیں، جو باپ بھی ہیں جو تو نے بنائے ہیں، مگر تو نے ان کو اپنا کہا ہے وَابْنَانَا وَابْنَآكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اللہ کی ہم میں فاطمہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کی خیر ہو یار، کیونکہ ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توحید نے یہاں چیپٹر کلوز کر کے کمال کہا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، کس کی وجہ سے؟ دشمنی زہرا میں۔ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ دل میں بغض حیدر، منہ پہ عشق مصطفیٰ، ہزار سجدوں کو جلائے جائے گی ایک شکایت بطول کی، ڈھونڈتا پھرے گا معاشر کو اعمال اپنے، کس منہ سے مانگے گا شفاعت رسول کی۔ بی بی سے کیسی دشمنی کی کہ لوگوں نے کہا کہ بی بی کے بیٹوں کو امام کہا نبی نے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے امام بنا لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کے مقابلے میں اپنے امام چن لیے، 12 ہم مانتے ہیں، وہ 4 مانتے ہیں، یہ اس طرح ہو گئے 16۔ پوری دنیا 16 کو مانتی ہے، یعنی ہمارے والوں کو بھی اپنوں کو بھی۔
واحد قوم ہے شیعہ حیدر کارار جو صرف 12 کو مانتی ہے، جس میں 11 جو ہیں وہ زہرا کی اولاد ہیں، 12واں اللہ کا نور ہے، رسول کی ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں، آنا آخی، رسول کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، ہم ان کو 12 مانتے ہیں۔ انہوں نے 4 ساتھ ملا کے 16 کر لیے، اور ان کی چلاکی دیکھیں، ہوشیاری دیکھیں دوستو۔ یہ ہے مزاج فرعونیت، توجہ کریے گا، بس دلیل دیتا چلوں آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ مزاج فرعونیت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مزاج طوائف، کیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کدی غلط گل برداشت نہیں کیتی، تو بھائی کرنی غلط بات ہے، برداشت تو غلطی کرنی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی، تیرا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال نہیں تیرا، تو نے غلط برداشت نہیں کرتا، یہ کوئی کمال نہیں۔ مزہ تب ہے تو غلط بات برداشت کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں تینوں جاننا، میں تینوں بڑا جاننا، رانا صاحب، چودھری صاحب، قبلہ صاحب، میں تینوں بڑا جاننا۔ یہ بڑا جاننا جو ہے نا، یہ بھی کردار طوائف ہے کہ وہ سب کو جانتی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا کی دشمنی پر، ظاہر دشمنی پر انہوں نے کمال کیا کیا؟ فرعون نے دیکھا کہ سامنے جا رہا ہے موسیٰ، اس نے آسا مارا پانی پر، راستے بنے 12، ہائے ہائے ہائے، وہاں جا کے پہنچتا ہے، مانتا نہیں 12 کو، حجت کا دشمن ہے، حجت کے 12 راستے بنے کر دیکھ کر دیکھتے نہیں قوم اس میں گھس جاؤ، یہی تو ہمیں بچائیں گے، کیونکہ پانی رکا ہوا، راستے بنے ہوئے، ساری فوج اندر چلے جاؤ۔ وہ سارے فرعون کے موت کے ڈر سے اندر چلے گئے تاکہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ جب اسے موت کی خبر ہوئی، فنا کی خبر ہونے کو ہوئی، تو 12 کا راستہ لیا۔ جب کوئی مر جاتا ہے 16 والوں کا، تو وہ کہتے اللہ 12 اماموں کے صدقے اس میت کو بخشنا، مزہ تب ہے وہ کہے 16 کے صدقے بخشنا، چاروں کے صدقے میں بخشنا۔ دیکھیں، جب ضرورت پڑتی ہے اسے پتا ہے، چلاکی بڑی ہے، جانتا ہے وہ کہ 12 کھڑے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ باقی ہمارے جو کمزور ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں فلاں حدیث ذرا کمزور ہے۔ یہ کمزور ان کو کرنے کی عادت ہے جنہوں نے نبی کے ذہان پر، دماغ پر شک کیا تھا۔ حیدری، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا، سورۃ راحت کی آخری آیت 43 آیتوں پر یہ مشتمل آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَمُفْصَلَةٌ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، تیرے پاس یہ کافر آتے ہیں، کہتے تم رسول نہیں ہو، لست مرسلا، رسول نہیں ہو۔ ان سے کہہ دے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو کہہ دے کہ میرے لیے گواہی کے لیے میرا خدا کافی ہے، یا دوسرا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ علی تو ہے۔ 12 راستے چھوڑ کر لوگوں نے کیا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ لے گئی وہ ذات پاک اپنی راتوں رات عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ اس کے گردہ گرد ہم نے نور رحمت کی نشانی رکھی تھی، تاکہ وہ خاص نشانیاں دیکھ لے، ہم اسے خاص نشانیاں دکھائیں۔ خاص نشانیاں، پردہ ہٹایا گیا، کچھ نشانیاں نظر آئیں، زمین پر آئے۔ پاک علی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ معراج گئے ہوئے تھے، کیسا خدا کو پایا، کیسا دیکھا؟ پاک مصطفیٰ نے علی کو ہاتھ کو اپنے پاس پکڑا، پکڑ کر بوسہ لے کہا یا علی ایسا پایا۔ حیدری، حیدری، صلوات۔ ماشاء اللہ غیر شرائع جانتے نہیں، یعنی مدری میں کو جائیے دیتے نے بہت سے نبیوں یا عرش جیم سے گئی مراد جانتی
انگلی بیٹھ مسنار سوندے تھے اور تے تعلق تے مطلوبیہ کرنا کرتی ہے واہ 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 حیدری۔ دوسرا نشانی کیا دیکھی اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو بتائی؟ نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان کے داہنے پارچے پر لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ نجات۔ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ دوستو یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی 70 نمبر آیت پہ میں چلا جاتا ہوں۔ آپ کے ذہانوں کی بڑی شکریہ کہ آپ نے بڑا سماعت فرما رہے ہیں، یہ عرفانیت آپ کی کھلی ہوئی ہے، آپ نے کشکول کھولے ہوئے ہیں، در زہرا سے مانگ رہے ہیں۔ 70 نمبر آیت کیا فرماتی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے دنیا والو، اے اولاد آدم، اے قوم بنی اسرائیل، ہم نے تجھے 2 سواریاں بخشی، خشکی اور تری کی، اور طیب رزق دیا۔ وہ خشکی اور تری کی سواری کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے قصیدہ 14 کا، اس سے پوچھتے ہیں یہ آیت کدھر لے کے جا رہی ہے؟ یہ خشکی اور تری کی سواری، 2 سواریاں، بری و بحری، خشکی اور تری۔ ارے خشکی اور تری کی سواری ڈھونڈتے ہوئے قرآن میں تمہیں سمجھ نہیں آئی کون سی ہے؟ تو نے سمجھا یہ ٹانگا، کار، رکشہ، موٹر سائیکل یہ سواری ہے؟ نہیں نہیں، یہ جزوی سواری ہے تمہاری بنائی ہوئی۔ اللہ کی سواری کیا ہے؟ رسول کی زبان سے پوچھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی پہلی زبان سے ما مسئلہ اہل بیتی مسئلہ سفینہ نوح۔ حیدری، میری اہل بیت کشتی سفینہ نوح کی مثل ہے، تری کی سواری۔ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ جب اس میں سوار ہونے لگے تو جوڑا جوڑا بیٹھا، ساری دنیا سن لے۔ اب بیٹھتے ہوئے جب خنزیر بیٹھا تو وہ دوڑ رہا تھا اس کی طرف جہاں سے نبی کی آواز آ رہی تھی، آ جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس میں بیٹھ جاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا نظر آیا، اس کی ماتا پوچھتی ہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا تمہیں سنا نہیں نبی بلا رہا ہے، اگر نہ گئے تو لوگ کہیں تھے خنزیر تھے، آواز نبی پہ نہیں آئے۔ جو نبیوں کی آواز نہ سنے، نبیوں کی پکار پہ واپس نہ آئے۔ قرآن بتا رہا ہے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ پھر دوسری آیت نے کروٹ لی، کمال کیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ نجات۔ یہ ہے تری کی سواری۔ خشکی کی سواری کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اس میں 80 سوار ہوئے، 80 بچ گئے۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ جو نبی کو مانتے تھے، جو نبی کی اتباع کرتے تھے، وہ بچ گئے۔ بچے ہوئے میں سے اللہ نے سورۃ صفات کی 83 نمبر آیت میں سند جاری کر دی، وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم انہی میں سے تھے۔ یعنی وہ شیعہ ہی بچ گئے تھے، شیعوں میں سے ابراہیم بھی اسی نوح کے ماننے والوں سے۔ معلوم ہوا ہمیشہ شیعہ ہی تو بچتا ہے۔ پاک نبی کے پاک نواسے نے کربلا کی ریت پر آ کر یہ سفینہ نجات رکھ کر کہا حال من ناصر ینصرنا، اے لوگوں میں سفینہ نجات لے کے آ گیا، آ جاؤ اس میں سوار ہو جاؤ۔ خشکی اور تری کی سواری۔ بس آخری آیت اور ختم، میرا ٹائم ہو گیا دوستو۔ دوسری آیت 71 نمبر آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ وہ واضح بلند تر صلوات۔ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیغام دیتا چلوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے امام کے پیچھے ہر شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ جو امام سے 12 امام سے انکاری تھے نا، انہوں نے کہا یہاں تو امام کہہ دیا، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ماں کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ یہ امام ہٹا کے ماں کہہ دیا۔ ماں کیوں کہا؟ دشمنی زہرا میں کہ ماں کے پیچھے اٹھایا جائے گا، کیونکہ تعارف کرایا قرآن نے کیا؟ اللہ کو عربی نہیں آتی تھی،
آتی تھی نا. اگر بھائی میں نے کا لفظ استعمال کیا ہے میرا موضوع وہی رہے گا, اینڈ اس پہ ہی ہو رہا ہے, پر ہی اینڈ ہو رہا ہے, سے میں نے شروع کیا تھا. اللہ نے کیا کہا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اگر ماں ہوتی تو کہتا یوم ندعو کل اناس بامہم. امام کہا ہے, انکاری کی ہے. اس انکاری کی وجہ سے اللہ نے آخری سند جاری کی. اگلی 72 نمبر آیت کیا کہا؟ فمن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو کچھ دنیا میں اندھا رہا یعنی میری آیتوں کی تکذیب کرتا رہا, آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتا, 12 پہ نہیں رکھتا, وہ دنیا میں اندھا ہے, آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّوا سَبِيلًا, اور راہ حق سے صراط مستقیم سے دور پڑا ہوگا. وہ کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ دوستو دشمنی زہرا میں حد کر دی لکھنے والوں نے. جس دہلیج پر رسول خدا کھڑے ہو کر کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر نہ آ جائیں. رسول فرماتے ہیں میں کوئی اپنی مرضی سے آتا ہوں؟ میرا اللہ فرماتا ہے اٹھ پہلے میری کنیز کی دہلیز پر جا. پھر کہا انا اعطیناک الکوثر, اٹھ جو ہم نے تجھے انعام میں عطا کی ہے کوثر. فصلی لربک وانحر, پھر اپنے رب کی نماز پڑھ. اور میں تو اس کی مرضی سے جا رہا ہوں. لوگوں نے وہاں پہ وہ ظلم کیا, بس میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. بی بی غشی کے عالم میں تھی اور بی بی فضہ آئی. بی بی فضہ نے میری سین کے اوپر سے دروازہ جلتا ہوا ہٹایا. بی بی غش کے عالم میں تھی, اٹھی اپنی بھول گئی, کہتی ہے فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ بی بی کہتی ہے اس کو گلے میں رسی ڈال کر دربار کی طرف لے گئے ہیں. بی بی کہتی ہیں جلدی کر, میرے امام حجرے میں سے میرے بابا کا امامہ اٹھا کے لا. فضہ جا کے محمد مصطفیٰ کا امامہ لے کے آئی. بی بی نے سر پہ رکھا, اپنے محمد بابا جیسے کی ابا کو پہنا, دربار کی طرف گئی. دربار کی طرف جانا تھا. بی بی نے اپنا ہاتھ ایک شکستہ پہلو پہ رکھا ہوا تھا, دوسرا ہاتھ علی کی ابا میں ڈالا, اپنی طرف کھینچنا تھا. ادھر ایک ظالم نے تازیانہ مارا, میری بی بی کی دانے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئیں. جب تک بی بی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر رہی. لعنت اللہ قوم الکاذبین.